السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے بیچ ملاقات متوقع، اور اس ملاقات پر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی قیادت کے جانب سے جو کمزور فیصلوں کا ان کے جو اثرات ہیں، وہ کیا پی ٹی آئی پر اثرات پڑیں گے، اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات ہیں، ان سے ان کو آؤٹ کیا گیا۔ ان تمام موضوعات پر آپ کے ساتھ جو تجزیہ وہ شیئر کریں گے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج بلایا گیا، اور اس اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کا جو ایجنڈا ہے وہ رکھا جائے گا اور اس پر بحث کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو اتحادی حکومت، جو پی ڈی ایم اتحاد جو اس وقت کوششیں کر رہی ہے، اور یہ کوششیں اب جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، اور اب ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں جو ملاقاتیں ہوئیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو دعوے کیے کہ مولانا فضل الرحمان اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ہم نے اپنے پچھلے تمام ویلوگز میں بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کا سابقہ سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کردار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو سیاسی بیانیہ ہے، وہ مکمل طور پر واضح تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حکومت گرنے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج تک پہنچنے تک، اور میاں صاحب کو ان کے جو سیاسی سپورٹ اور میاں صاحب کے اقتدار میں آنے تک مولانا فضل الرحمان کا کیا سیاسی کردار تھا، وہ مکمل طور پر واضح ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو ان کی سیاسی بیانیہ ہے، ان کی سیاسی نیریٹو ہے، اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کی حمایت کریں گے، اور حکومت کے صفوں میں شاید مولانا فضل الرحمان نہیں بیٹھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلوگز میں ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ گھوم پھر کے آخر میں جو سیاسی اتحاد ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ان کے ساتھ ہی ان کا جو حمایت ہے وہ رہے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو توقع رکھے، جو ایک مختصر وقت کے لیے ایک سخت جو بیانیہ اور مزاحمتی جو بیانیہ اور مزاحمتی سیاست جو مولانا فضل الرحمان کا نظر آ رہا تھا، شاید وہ اب اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا، اور مولانا فضل الرحمان حکومتی صفوں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا ڈرامائی صورتحال دیکھنے کو ملا کچھ عرصہ، اور اس میں اتار چڑھاؤ نظر آئے، اس میں سخت لہجے نظر آئے، اور مولانا فضل الرحمان نے بڑے کیٹیگورکلی جو یہ باتیں ہیں وہ کی ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، حکومت کے مسودے کو مسترد کیا۔ اور ابھی بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان اسی موقف پہ قائم ہے کہ ہم نے جو شروعاتی جو مسودہ حکومت نے پیش کیا اس کو مسترد کیا، اور ہم نے اس میں ترمیم کر کے جو اپنا مسودہ شامل کیا اس کے مطابق اس پر جو ہے وہ کام جاری ہے۔ اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ملاقات ہے وہ متفقہ ہے، اور اس ملاقات میں جو فیصلے طے ہونے ہیں وہ اسی آئینی جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور اسی آئینی ترمیم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو اگلا جو اسٹیج ہے اس کی جو تیاری ہے وہ کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاست ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی بیانیہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو عوام کے اندر مقبولیت ہے، اس مقبولیت کو جو ہے شاید اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے، جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ صحیح طریقے سے جو پی ٹی آئی کا جو مقبولیت ہے اس کو کیش نہیں کر پا رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ہر سطح پر کمپرومائز نظر آ رہی ہے۔ امین گنڈاپور صاحب نے جو فیصلہ کیا، اور اس سارے احتجاج کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اس کے بعد ایک نیا جو سیاسی اسٹوری انہوں نے بنائی، تو اس سیاسی اسٹوری نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا دیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ
اس وقت نکلے تھے، تو اس وقت ایک ٹائم تھا اس سارے مرحلے کو روکنے کا، اس آئینی ترمیم کو روکنے کا، اور جو اپنے مطالبات تھے ان کو منوانے کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس تمام کام میں جو ہے ناکام نظر آ رہی تھی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا سیاسی احتجاج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، جو کے پی حکومت ہے، تو تمام لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے بھی اس سیاسی میدان میں اور اس سیاسی جنگ میں عمران خان صاحب اپنے خاندان کے ساتھ شاید تنہا اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ وہ اکیلے اس سیاسی میدان میں اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں، اور باقی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت مکمل طور پر کمزور نظر آ رہی ہے، اور ان کا بیانیہ کمزور ہے، ان کا اس وقت جو سیاسی مہم ہے وہ کمزور ہے، اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت عمران خان کے لیے کوششیں ہیں وہ کمزور ہیں، اور پاکستان کے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اس سیاسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، تو ان کو کوئی سکسیس ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس میں جو یہ آئینی ترمیم ہے، اگر یہ آئینی ترمیم اپنے تکمیل تک پہنچا اور یہ آئینی ترمیم اگر مکمل ہوا، تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے بڑی کردار ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کا بڑا کردار ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا بڑا کردار ہوگا جو اپنے پارٹی پالیسی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف اپنا ووٹ دیں گے اس آئینی ترمیم کے لیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ آئینی ترمیم اگر تکمیل تک پہنچا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے ہونے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایسا لگ رہا ہے کہ کرش پی ٹی آئی کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز جو ہے ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے تکمیل کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو پھر کافی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوگا۔ اس تمام جو اس وقت سیاسی حالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو یہ آئینی ترمیم جو ہے ایک سلسلہ چل پڑا، تو اس میں جو پی ڈی ایم اتحاد ہے، اس میں جو مولانا فضل الرحمان ہے، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی جو کارکردگی ہے، ان کا جو کردار ہے وہ بالکل بھی غیر متفقہ نہیں تھا، اور بالکل بھی اس میں یہ چیز کوئی انہونی نہیں ہے، لیکن اس میں جو اہم نوعیت کا سوال ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا الیکشن کو پروٹیکٹ کرنا، اور الیکشن ٹریبونلز کو غیر فعال کرنا، اور جو ہے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ججز کمیٹی کو تبدیل کرنا، اور 3 رکنی کی بجائے 2 رکنی جو کمیٹی ہے اس کا 63A کا جو ریویو ہے اس کا بینچ فکس کرنا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس بینچ کا خود سربراہی کرنا، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس بینچ کو مخالفت کرنا، اور پاکستان تحریک انصاف کا قاضی صاحب پر عدم اعتماد کرنا، اور اس کے باوجود بھی قاضی صاحب اس بینچ کا حصہ رہے، اور پھر 63A میں جو حکومتی جو درخواستیں تھیں ان کو منظور کیا، اور یہ فیصلہ حکومت کے حق میں دیا، اور لوٹا کریسی کا ایک نیا باب اور ایک نیا راستہ جو ہے کھولا۔ تو یہ تمام جو فیصلے جو ایک سپریم کورٹ کی جانب سے کیے گئے، تو ان فیصلوں کا جو اثرات ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے بعد تک جو ہے رہیں گے، اور اس آئینی ترمیم کی کریڈیبلٹی اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سوالات ہیں وہ موجود رہیں گے، اور ان فیصلوں پر نہ صرف سوالات موجود رہیں گے بلکہ ملک کی سیاسی صورتحال اور قومی یکجہتی اور عدلیہ کی آزادی پر بھی اس کے کافی گہرے اثرات ہوں گے۔ تو یہ سب سے اہمیت اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے کوسچن وہ یہ ہے
کہ اس سارے مرحلے میں جو عدلیہ کا کردار ہے، جو سپریم کورٹ کا کردار ہے، اور وہ کافی متنازع ہے، اور متنازع کردار، متنازع فیصلے، اور سارا کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا، وہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت متنازع نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے جو انتخابات تھے اس کی دوڑ سے عمران خان صاحب کو باہر کر دیا گیا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 38 امیدواروں کے نام الیکشن کے لیے درست قرار دے دیے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب 21 برس بعد ہوگا۔ اور معروف برطانوی قانونی فرم میٹرکس چیمبرز نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ آکسفورڈ انتظامیہ نے میٹرکس چیمبرز سے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ میٹرکس چیمبرز نے سزا یافتہ ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نااہل قرار دے دیا، اور اس حوالے سے پاکستانی حکومت کا مسلسل جو یہ دباؤ موجود تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت انڈر ٹرائل ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں، اور وہ مختلف کیسز میں جو پاکستان کی عدالتیں ہیں اس میں نااہل ہو گئے، تو اسی لیے ان کو اس دوڑ سے باہر کر دیا گیا۔ اب یہ ایک جو حکومت کی خواہش ہے اس کی تکمیل ہوئی، اور حکومت یہی چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے کسی طریقے سے اس دوڑ سے باہر رہیں، تو اس آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو چانسلر کی دوڑ ہے اس سے عمران خان صاحب کو جو ہے باہر کر دیا گیا۔ تو آگے چل کے کیا حالات ہوں گے، اور آگے چل کے کیا سیاسی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوگی، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنے خیالات اور خبریں شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔